बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ब्लंडर की, जो उन्होंने खुद पार्लियामान में खड़े होकर कहा उससे साबित हुआ कि ब्लंडर है। जो सोशल मीडिया पर हुआ ज़्यादा हो गया, लेकिन उससे भी साबित हुआ कि ब्लंडर है। दीगर लोग भी अपनी राय में, अपने तज्जिए में, तबसरे में कह रहे हैं कि ब्लंडर है जो काजी फाइज ईसा साहब ने किया। जब पार्लियामान में पहुँचकर जहाँ विराजमान हुए और जिन लोगों के साथ बैठे, जिन हालात में बैठे, नज़र आया कि कम अज़ कम भी और कुछ नहीं तो इसको ब्लंडर कहा जाएगा। और फिर काजी फाइज ईसा साहब ने आज जो किया है उससे और मोहर लग गई कि ब्लंडर है। क्या किया आज, अभी इसकी भी बात करते हैं। इसके बाद सरदार तनवीर इलियास साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फारिग हो गए। क्या शहबाज शरीफ साहब भी फारिग होंगे? इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब के फारिग होने के चांसेस कितने हैं, शहबाज शरीफ साहब को फारिग करवाने की सबसे ज़्यादा कोशिशें कौन कर रहा है, इसकी भी बात करते हैं। लेकिन एक बहुत अहम खबर और दी है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो करारदाद आई थी जज साहिबान के ख़िलाफ़ और हुकूमत को ये बताया गया करारदाद के ज़रिए कि हुकूमत ये समझती है, ऐवान ये समझता है कि जो 4-3 का फ़ैसला था, जो कोई फ़ैसला ही नहीं था, वो नाफिजुल अमल है। हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है अक़लियती हुक्म है, नहीं मानते, मुस्तरद करते हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस करारदाद पे जो 42 लोगों के दस्तखत हैं, इनमें से कम 8 दस्तखत जाली हैं। ये कहते हैं कि राजा परवेज़ अशरफ साहब साबित करें कि ये असली हैं। हमारे पास इत्तलात हैं कि ये जाली दस्तखत हैं। अगर वो ये साबित नहीं करते तो उनके ख़िलाफ़ और सेक्रेटरी असेंबली के ख़िलाफ़ हम जालसाजी का पर्चा करवाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा। चौधरी साहब ये भी कह रहे हैं कि बाकी के जो 34 लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है उसके लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन 8 लोगों के दस्तखत उन्होंने कहा कि बिल्कुल जाली हैं, इस पर हम पर्चा करवाएंगे। अब ये साबित हो और फवाद चौधरी साहब जो नाम बता रहे हैं वो नाम भी लेकर आएँ जो उनके नज़दीक 8 लोगों के दस्तखत जाली हैं। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये अगर हुआ है तो बड़ी ख़बर है। हमारे सामने इसके हक़ाइक़ आने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हक़ाइक़ अगर उनके पास हैं तो सामने लाने चाहिए। अब आ जाइए काजी फाइज ईसा साहब, सीनियर प्यूने जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर इस वक्त जो सबसे सीनियर जज हैं। उन्होंने जो उस रोज़ तकरीर की, उस तकरीर में कहा कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सियासी तकरीरें होंगी। लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या आप पार्लियामान में गए जहाँ सियासतदान होते हैं, वहाँ सियासी तकरीर नहीं होंगी तो क्या होगा? आपने गलती की है। और लोग मजाक उड़ा रहे हैं बात करते हुए। इंतहाई अदब के साथ मैं उनसे अर्ज़ करूँ, लेकिन काजी साहब आप देखें कि लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं मैं म्यूज़िक सेंटर गया, वहाँ म्यूज़िक बज रहा था, मुझे नहीं पता था यहाँ म्यूज़िक बजता है। लोग ये कह रहे हैं कि मैं फ़लाँ जगह गया जो इस काम के लिए है, मुझे नहीं पता था वहाँ ये काम होता है। तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप पार्लियामान गए थे, वहाँ सियासी तकरीर होनी थी और क्या होना था वहाँ पर, आपको अंदाज़ा होना चाहिए था। जिन हालात में आप गए, हुकूमत के साथ खड़े हुए, उन हालात में आपको नहीं जाना चाहिए था। आपके ब्रदर जजेस के बारे में ये हुकूमत जिस तरह का रवैया इस वक्त इख्तियार कर गई है, आपको नहीं जाना चाहिए था। ये बात हुई। फिर उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने आज जो लेटर लिखा, उससे पहले ये जान लीजिए कि मुसलसल सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है हैशटैग। मैं कह रहा हूँ कि गलत है, इस हद तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, लोग रिएक्ट कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं हैशटैग चोरों का साथी काजी, तो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो जब पार्लियामान गए हैं तब उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा, जवाब नहीं था। नज़र आ रहा था कि इस जगह इन हालात में अकेले आकर, बाकी जजेस आते तो भी अलग बात थी, ब्लंडर किया है। आके पहली रो में सियासतदानों के साथ बैठे, ब्लंडर किया है। वापस निकले, लोगों ने घेर लिया, सवालात किए सहाफ़ियों ने, नहीं जवाब था, जवाब नहीं दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के जजें, जवाब देना भी नहीं चाहिए था, लेकिन सहाफ़ियों के दरमियान घिर गए, गलत किया। अब आज वो लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की गोल्डन जुबली मनाने के लिए दावत दी गई थी। ये दावत कबूल करने से कबल मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी तकारीर की जाएंगी और यकीन दहानियाँ कराई गई कि सिर्फ आइन और उसके बनाने से मुताल्लिक बात की जाएगी। मुझे जो प्रोग्राम भेजा गया उसने भी तस्दीक की। इस नुक्ते की वजाहत पहले मेरे अमले ने कौमी असम्बली के डेप्यूटी डायरेक्टर से करवाई, फिर मैंने खुद बराह रास्त स्पीकर से की और उसके बाद ही मैंने दावत कबूल की, क्योंकि मैं आइन के साथ यकजहती का इजहार करना चाहता था। तो वहाँ सियासी तकारीर हो गई। एक तो ये ब्लंडर हो गया, उन्होंने खड़े होकर खुद भी कहा। फिर कह रहे हैं मुझसे पूछा गया आप तकरीर करेंगे, मैंने मना कर दिया था, माजरत कर ली थी, लेकिन जब वहाँ पर
اتنی سیاسی تقاریر ہو گئیں تو میں نے پھر درخواست کی کہ مجھے بات کرنی ہے، اور میں نے یہ بات کر کے کہا کہ کسی ممکنہ غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے، اور میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہاں پہ سیاسی تقاریر ہوں گی۔ اس کے بعد قاضی فائز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریبات تھیں، آئین جو ہے وہ پاکستان کو جوڑتا ہے، آئین پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے، تو اس لیے اس جشن کو منانا ضروری تھا، میں یہ جشن منانے گیا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ایک لمبا سا اس کو لیٹر بھی نہیں کہیں گے، پریس ریلیز بھی نہیں ہے، اس پر سپریم کورٹ کا لوگو ہے اور قاضی فائز صاحب کی یہ تحریر ہے، نیچے ان کا نام لکھا ہوا ہے، یہ وضاحت ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے یہ وضاحت ہے۔ اور جان لیجئے کہ یہ وضاحت انہوں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی، خود ملاقات کی، ان کے چیمبر میں ملاقات کی، چیف جسٹس کے 40 منٹ کی ملاقات کی خبر آ رہی ہے، اور یہ ملاقات جو ہے اس کے بعد یہ لیٹر جاری ہوا، یعنی کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پیش رفت ہے، کچھ برف پگھلی ہے اور کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، جبھی ملاقات بھی اور ملاقات کی بات کہا گیا کہ نہیں یہ زیادہ ہو گیا، یہ لیٹر جاری کر دیتے ہیں۔ تو یہ لیٹر یا یہ وضاحت کلیریفیکیشن جو ہے یہ جاری کی گئی ہے، بڑے برے حالات ہیں جن میں جاری کی گئی ہے اور ضروری ہو گئی تھی۔ تو جو وضاحتیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پیونی جج جاری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے غلطی ہو گئی ہے، اب اس غلطی کو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ اور کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بلنڈر ہے، کم سے کم بھی بلنڈر ہے، لوگ سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ چوروں کا ساتھی قاضی لکھ رہے ہیں، تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ دوسرا سردار تنویر الیاس کی بات کرتے ہیں۔ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فارغ کر دیے گئے، ڈسکوالیفائی ہوئے، وزیر اعظم نہیں رہے، کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل کر دیے گئے۔ انہوں نے جج صاحبان کے بارے میں ایک سے زائد بار تقاریر کی، نامناسب تقاریر کی، اور مطلب یہ تو بہت ہی نامناسب جملہ تھا کہ رمضان ہے تو ابھی رمضان کا لحاظ کر لیتے ہیں، رمضان کے بعد دھواں نکالیں گے۔ آپ جج صاحبان کو کہہ رہے ہیں رمضان کے بعد دھواں نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو پارلیمان میں کھڑے ہو کر تقریر کی وہ بھی کم نہیں تھی، اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے آئین سازی اختیار ہے اس ادارے کا، پارلیمنٹ کا، مداخلت مت کریں، دخل اندازی مت کریں، یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن پھر وہ کہنے لگے کہ آپ ریاست کے ملازم ہیں، نامناسب زبان ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی منتخب ہو کر آتا ہے بکواس کرنے آتا ہے، یہ بھی زیادہ ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جو پارلیمان کی تقریر اس کو تو استثنا حاصل ہوتا ہے، مگر جو باہر انہوں نے دھواں نکالا تھا، اب وہ دھواں تنویر الیاس صاحب کا عدالت نے نکال دیا۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ڈومین میں، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ ہمارے ڈومین میں مداخلت نہ کریں، جج صاحب نے کہا آپ ہمارے ڈومین میں مداخلت کریں گے تو گھسیں گے، بلکہ جج صاحب نے کہا گھسیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اور تنویر الیاس صاحب کو جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ سے ان کو یہ کہا گیا کہ 2 ہفتے جواب جمع کرائیں تحریری، اور تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ تنویر الیاس صاحب سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی وہاں سے واپس آ پائیں گے؟ میں نے جن دوستوں سے بات کی جو آزاد کشمیر میں رپورٹنگ کرتے ہیں ان سے پوچھا، کچھ اور سیاستدانوں سے پوچھا، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو پائے گا دوبارہ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، کیا کچھ ہے اس کی بنیاد وہ نہیں بتا سکتے، لیکن ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ تنویر الیاس صاحب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف جن کے پاس نمبر ہے ان کا وزیر اعظم اب کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب تحریک انصاف کا وزیر اعظم بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کچھ اور وجوہات ہیں، کچھ اور ہو جائے گا، اور وہ جو کچھ اور ہوگا اس میں وہ ہوگا جو نہیں ہو سکتا۔ بھلے نمبر پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، لیکن ہوگا وہ جو نہیں ہو سکتا، اور وزیر اعظم وہ آئے گا جو وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا، تیاری ہو چکی اس بات کی، جو وزیر اعظم نہیں بن سکتا وہ وزیر اعظم بن جائے گا۔ اور میں نے پوچھا کیسے؟ تو انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، ایسے فیکٹرز جو نہیں بتائے جا سکتے وہ بھی ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہو جائے گا، اور وزارت عظمیٰ آزاد کشمیر تنویر الیاس صاحب کے پاس نہیں رہے گی۔ اب انہی چیزوں کی بنیاد پر یہی تو پاکستان کی پارلیمان میں ہو رہا ہے، عدالت سے کہا جا رہا ہے مداخلت مت کریں، عدالت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ جھکا ہوا ہے آپ کا، عدالت سے کہا جا رہا ہے بینچ فکسنگ کر رہے ہیں، عدالت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، عدالت سے کہا جا رہا ہے آپ 3 ججز ہم خیال ججز ہیں، آپ باقیوں کو کیوں نہیں لا رہے، آپ پارلیمان میں اس کے عمل میں اس کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، عدالت کو عمران دار ججز والی باتیں وزراء کر رہے ہیں، پارلیمان سے باہر بھی کر رہے ہیں۔ عمران ڈو مریم نواز شریف صاحبہ ایسی تصاویر جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہی ہیں ججز کی، پرانے ججز کی، سابقہ ججز کی، موجودہ ججز کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ جلسوں میں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہیں کہ آپ
عمران دار ججز ہیں، آپ کرپٹ ججز ہیں، آپ کمپرومائز ججز ہیں. مسٹر جسٹس اعجاز الحسن کے بارے میں مریم نے کہا، وہ جو ہمارے آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس کو گالیاں دینے والے صاحب ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لیتا، انہوں نے جس طرح کی گالیاں دی ہیں چیف جسٹس کو اور کہا ہے بلہ پکڑ کے پارٹی کا کارکن بن گیا ہے، غلیظ گالیاں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ تو جائیں گے، وہ صاحب تو جائیں گے جنہوں نے گالیاں دی ہیں. لیکن پارلیمان جو ہے وہ جب یہاں پر کر رہی تو شہباز شریف جائیں گے. میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، ان کا یہ کہنا ہے نہیں جائیں گے شہباز شریف صاحب. میں نے کہا نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا ابھی تک تو امکان یہ کہ نہیں جائیں گے، کیونکہ بندیال صاحب بہت تحمل سے کام لے رہے ہیں، مسلسل توہین عدالت حکومت کر رہی ہے. توہین عدالت یہ نہیں ہوتی کہ آپ جج صاحبان کے بارے میں کچھ بات کر دیں، توہین عدالت یہ ہوتی کہ آپ عدالت کے کام میں مداخلت کریں. یہ حکومت کر رہی ہے، میٹر سب جوڈس ہے، یہ لوگ مداخلت کر رہے ہیں. توہین عدالت یہ ہوتی کہ عدالت حکم دے، اور یہ سب سے بڑی توہین عدالت ہے میری نظر میں، اور آپ عمل نہ کریں، عدالت کے حکم پہ عمل نہ کریں. عدالت نے کہا الیکشن کراؤ، نہیں کرواتے. عدالت نے کہا پیسے دو، نہیں دیتے. عدالت نے کہا سیکورٹی دو، نہیں دیتے. اور اب یہ الیکشن کمیشن نے بتا بھی دیا. تو یہ ہے اصل توہین عدالت، یہ حکومت کر رہی ہے. اس کا نتیجہ شہباز شریف صاحب کو بھگتنا پڑے گا. عدالت مزید موقع دے گی. شہباز شریف صاحب، حکومت، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہو جائے، کباڑا ہو جائے، کباڑا ہو جائے، سیاسی شہید بنے. عدالت تحمل سے کام لے رہی ہے، موقع دے رہی ہے کہ کباڑا نہ ہو. لیکن اگر یہ اڑے رہیں گے تو پھر عدالت کہاں تک تحمل سے کام لے گی، پھر کام بگڑے گا. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ عدالت انتہائی تحمل سے کام لیتے ہوئے موقع دے رہی ہے کہ سچویشن بہتر کر لی جائے. اب اس وقت کیا ہوا ہے، جو سیکرٹری فائنانس ہے وہ امریکہ چلے گئے. اب عدالت کہے گی پیسے، وہ کہیں گے جی وہ امریکہ چلا گیا، تو عدالت کہے گی اب پورا ملک بند کر دیں گے، آپ اس کے نتیجے میں پیسے دیجیے. تو یہاں سے پھر کام شروع ہوگا. جو سچویشن ہے وہ بگڑی ہوئی ہے. عدالت نے پہلے بھی رستہ دکھایا تھا کہ اگر آرمی کے اہلکار نہیں ہے تو نیوی اور ایئر فورس کے اہلکار لینے. یہ انہوں نے چیف جسٹس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ کیا بیلٹ پیپر یا پیپرز، بیگز وغیرہ وہ کیا جہاز میں ڈیلیور کروائیں گے چیف جسٹس. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایئر فورس کے پاس گاڑی نہیں ہوتی، نیوی کے پاس گاڑی نہیں ہوتی. بہرحال مذاق اڑایا جا رہا ہے عدالت کا حکومت کی جانب سے. اس بات کا کوئی جواب نہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو کیا ہوگا. لیکن یہ اڑ گئے کیونکہ حکومت کو جو طاقت ہے وہ حاصل ہے. حکومت کو جو طاقت ہے وہ حاصل ہے، اور اس طاقت کی بنیاد پہ حکومت سمجھتی ہے کہ کچھ بھی کر لے گی. لیکن عدالت جو ہے وہ حکومت سے اوپر ہے، عدالت کا حکم حکومت سے اوپر ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اگر حکومت زیادہ بات بگاڑے گی تو پھر کھیل بگڑے گا. ملتا ہے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.